دنیا کو مدعا بنا کے آپ جو بھی کام کرتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کافر کی بات تو الگ ہے نا. یعنی جو مسلمان اسلام کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے اور اس کی منزل اللہ نہیں ہے، آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے، یعنی اس کا آخرت پر یقین ہی نہیں. ہم آج جو بھی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا تو آخرت پر یقین نہیں ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم دنیا کی طلب میں لگے رہتے ہو یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو. تو جو شخص، جو انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا یقین نہ ہو آخرت پر، منزل اس کی اللہ نہ ہو، رخ اس کا اللہ کی طرف نہ ہو، زندگی اس نے اللہ کے لیے وقف نہیں کی، اس کا ہر نیکی برباد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع اصل اسلام کیا ہے. دیکھیں، اسلام بہت یہ اہم بات ہے، سوال بھی بہت اہم ہے اور یہ بات جاننا ضروری ہے. تو بہت اہم بات ہے یہ. دیکھیں، ایک عام بات ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی وقت گزارتے ہیں یا جو بھی، تو ہم ہر کام ایک ضرورت اور ایک یقین کے تحت کرتے ہیں. وہ ضرورت اچھی ہے، بری ہے، گناہ ہے، ثواب ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یقین آپ کو ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے کام کروں گا. تو ایک بات تو بنیادی طور پہ یہ ہے، اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یقین دراصل اصل چیز ہے. اسلام کی ابتدا جو ہے وہ یقین سے ہوتی ہے. اسلام کو اگر آپ نے سمجھا نہیں اور آپ کا یقین نہ ہوا تو آپ کرتے رہیں جو کچھ بھی اسلام کی باتیں ہیں، لیکن اسلام کی اساس جو ہے وہ یقین پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یقین سے تمہاری نیکی کی ابتدا ہوتی ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، تم مجھ پہ یقین رکھو. اب اس کی تفصیل ہے، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یقین جو ہے، ہم ہر کام، آپ دیکھ لیں، ہم جو ہر کام کر رہے ہیں اس کی بنیاد ایک ضرورت اور اس پر یقین ہے. بہت اہم کام، مطلب ایک آدمی سروس کر رہا ہے اور کراچی میں ہے اور یہاں یا لاہور میں ہے، مردان میں کوئی فوتیدگی ہو جاتی ہے اور وہ اہم ایجنڈا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا جاننا ضروری ہے، اور وہ کام چھوڑ دیتا ہے اپنے جو فرض ہے اور یہاں میت کے لیے آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس کو یقین ہے کہ جانا ضروری ہے، نہیں جاؤں گا تو مسائل ہوں گے، تو آنا پڑتا ہے اسے، تو وہ کر لیتا ہے. یقین، یعنی ضروری کام کو آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک یقین کے تحت. بعض اوقات آ جاتی ہیں ترجیحات میں، ترجیح. اچھا، اسلام اصل میں کیا ہے، یہ ہمارا موضوع. اصل میں اسلام تو یہ ہے کہ دیکھیں، اس کا تعلق انسان سے ہے. اسلام کا تعلق انسان سے ہے. اسلام انسان کے لیے ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجہ قائم کیا ہے خلیفۃ اللہ کا. خلیفۃ اللہ بنے گا یہ تو پھر جنت میں جا سکے گا، یا تو یہ شیطان کا خلیفہ ہوگا یا اللہ کا خلیفہ ہوگا، یا تو شیطان کے راستے پر چلے گا
یا رحمان کے راستے پر چلے گا؟ رحمان کو منزل نہیں بنایا، تو اگر یہ اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہتا بھی ہے تو اس کا تو یقین ہی نہیں ہے، اس کا یقین تو دنیا پر ہے۔ دنیا کو مدعا بنا کے آپ جو بھی کام کرتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کافر کی بات تو الگ ہے نا۔ یعنی جو مسلمان اسلام کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے اور اس کی منزل اللہ نہیں ہے، آخرت اس کی ترجیح نہیں، یعنی اس کا آخرت پر یقین ہی نہیں۔ ہم آج جو بھی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا تو آخرت پر یقین نہیں ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم دنیا کی طلب میں لگے رہتے ہو یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ تو جو شخص، جو انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا یقین نہ ہو آخرت پر، منزل اس کی اللہ نہ ہو، رخ اس کا اللہ کی طرف نہ ہو، زندگی اس نے اللہ کے لیے وقف نہیں کی، اس کا ہر نیکی برباد ہے، کافر ہو یا مسلمان۔ کیوں کہ اس نے تو نیت ہی نہیں بنائی، جو نیت بنانی تھی، یقین ہی نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس نے قبول ہی نہیں کیا، اس نے اپنا رخ کر لیا دنیا کی طرف، دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگا۔ آپ دیکھ لیں عام امت مسلمہ، چلے رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے، ظاہر منزل ہے، ہماری سوچ میں دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دنیا ہے۔ پھر چاہے آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، تو کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا۔ ایسے جو بغیر نیت کے زندگی گزار رہے ہیں، جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جن کی ترجیح آخرت نہیں ہے، تو بہت نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کو دھول بنا دوں گا۔ تو دھول تو ہاتھ میں نہیں آتی، کوئی وزن ہی نہیں، دھول کا کوئی وزن تو نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اچھا، بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے، اصل اسلام یہ ہے کہ پہلے آپ نیت بنائیں، اللہ کے لیے زندگی آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، آپ کا خالق۔ ماں کے پیٹ میں آپ کی صورت گری کس نے کی ہے؟ اپنی روح آپ میں کس کی روح آپ میں پھونکی گئی ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو پیدا اللہ نے کیا ہے، آپ کو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی ہے۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اصل اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ لیکن آپ نے اللہ کی مرضی کو اہمیت ہی نہیں دی۔ آج قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، صدیاں ہو گئی قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور بس دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اسلام تو نہیں ہے۔ جس وقت چنگیز خان آیا یا ہلاکو خان آیا تو اسلام نہیں تھا، مسلمان باقی نہیں رہا تھا، فرقوں میں بٹ گیا تھا۔ آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں، شیعہ سنی، یہ وہ، تو وہ پھر اللہ نے گردنیں کٹوائیں ان کی اپنے بندوں سے، عباد اللہ، میرے بندے۔ تو عذاب تو کسی نہ کسی شکل میں آئے گا۔ تو یہ ہے، دیکھیں اصل اسلام یہ ہے کہ آپ پہلے نیت کریں زندگی کی، اللہ کو منزل بنائیں، آخرت کو ترجیح بنائیں۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کی نیت بنا لی، اب آپ کی ترجیح بھی دنیا ہوگی، آخرت قربان کر دیں گے آپ۔ مواقع آتے ہیں، جیسے کہ جنگ تبوک کے موقع آیا، اس وقت پتہ چل گیا، اور غزوہ احد 300 مسلمان پھر گئے، چلے گئے واپس۔ مواقع آتے ہیں تو مواقع پھر یہ ہے کہ آپ قربانی دینے کے لیے نہیں تیار ہوں گے، اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے، کیونکہ اپنے آپ کو تو آپ بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر آپ ہمیشہ دیکھیں، ایک جملہ نوٹ کر لیں
کہ جو منافق ہے وہ ظاہر کو اہمیت دیتا ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزارتا ہے، آخرت کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ باقی ایک جزوی بات رہے گی، وہ میں نے کر بھی دی ہے۔ ایک انسان اگر اللہ کی نیت نہیں بناتا، کافر ہو مسلمان، اس کا عمل نیکی برباد ہے۔ سورہ معون میں ہے نا، جو نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، نماز کو ضائع کر رہے ہیں، اضاعوا الصلاۃ، تو وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ جو نماز کے مقصد کو نہیں جانتا وہ ضائع کر دے گا۔ نماز کو تو ہم سمجھے ہی نہیں ہے، یہ اٹھک بیٹھک کا نام تو نماز نہیں ہے۔ نماز تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم جو بھی ہے۔ نہ اللہ آپ کی منزل ہے تو آپ راستہ کیوں مانگ رہے ہیں اس کا؟ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، تو آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں آپ اس کی جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا حکم مانتا ہوں، تجھ سے آپ تو دنیا سے مانگتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ چند حقائق ہیں۔ اصل اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی، اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اور قربانی ہر وقت آپ کو دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ مواقع آئیں گے، میں نے کہا نا، نہیں، ہر وقت قربانی۔ اس کی پھر تفصیل ہے۔ مثال کے طور پہ درس ہو رہا ہے، آپ لیٹے سو رہے ہیں، مثال کے طور پہ، یا سخت گرمی ہے، آپ کہتے ہیں یار بہت گرمی ہے، یا بارش برس رہی ہے، آپ کہتے ہیں یار بڑا بارش ہے، نہیں جا سکتے، نہیں ہو جائے گا۔ ایسی ایک بات کرو، ہر وقت آپ کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی اور آپ کی اپنی حقیقت، اور ایک یہ ہے کہ دنیا، جسم، میرا فائدہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم